السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جو حضرت عتبان ابن مالک الانصاری الخزرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ان کی زیارت کے لیے گئے تھے۔ یہ قصہ بڑا ہی میٹھا اور بڑا ہی خوبصورت، بڑا ہی فوائد سے بھرا ہوا ہے، جس کو روایت کیا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے، اور ہمارے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے اس واقعے میں عبرتیں اور سبق آموز چیزیں رکھی ہیں۔ جو ایک صحابی انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت کو قبول کیا تھا، اور ہمارے لیے اس میں بڑی عبرت یہ ہے کہ اس زیارت نبوی میں بڑے واقعات اور بڑے ہم کلامی اور گفتگو اور عفو درگزر اور بہت آسانی کے ساتھ میں چیزوں کو کس طرح سے نظر انداز کرنا چاہیے، اور ایک آدمی کو دوسرے آدمی کے بارے میں۔ آئیے ہم قصے کو سنتے ہیں اور اس کے بعض چیزوں کو ہم آپ سے وضاحت کرتے ہیں۔ محمود بن الربیع الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عتبان ابن مالک الانصاری الخزرجی وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں، اور انہوں نے جنگ بدر میں بھی شرکت کیا تھا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری نگاہیں کمزور ہو چکی ہیں، یعنی میری نگاہیں یا تو روشنی آنکھوں کی بہت ہی کمزور ہو چکی ہے یا روشنی چلی گئی ہے، اور میں اپنی قوم کے لوگوں کو نماز پڑھاتا ہوں، ان کی امامت کرتا ہوں، اور جب بارش ہوتی ہے اور اس کے بعد بارش کے بعد میں وادی میں پانی بہتا ہے تو میرے اور ان کے درمیان راستہ بند ہو جاتا ہے، میں ان تک پہنچ نہیں پاتا ہوں، اس لیے مسجد کو آنا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے، ان کو نماز پڑھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں یا رسول اللہ کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور میرے گھر میں آپ نماز پڑھیں، جس کو میں اپنے لیے مصلی بنا لوں۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب درخواست کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ سأفعل انشاءاللہ، میں انشاءاللہ آپ کے گھر آؤں گا اور آپ کے لیے نماز پڑھوں گا انشاءاللہ، آپ نے فرمایا۔ حضرت عتبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ کے ساتھ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ دن چڑھے وہ آئے، تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مانگی تو میں نے اجازت دے دی، اور فلم یجلس حتی دخل البیت، اور وہ گھر میں آئے اور گھر میں بیٹھا، اور اس کے بعد میں آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں تمہارے گھر میں نماز پڑھوں بتاؤ، یعنی نماز پڑھنے کے لیے تمہارے لیے جو مصلی بنانا ہے تو کہاں نماز پڑھانا چاہتے ہو؟ تو میں نے گھر کے کنارے ایک جگہ بتائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہوئے، اور اس کے بعد آپ نے تکبیر کہا اور ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے اور سب بنایا، اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ پھر اس کے بعد آپ نے سلام پھیرا، اور وحبسناہ علی خزیرۃ صنعناہ لہ، پھر ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو روک لیا، جو تھوڑا بہت مہمان نوازی کے لیے ہم نے آپ کے لیے تیار کیا تھا۔ یہ کوئی بڑا خاص کھانا نہیں تھا، لیکن معمولی سا تھا، اور جب لوگوں کو محلے میں خبر چلی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں حضرت عتبان کے گھر آئے ہیں تو سب لوگ جمع ہو گئے، بہت سارے آپ کے دیدار کرنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں مجلس بیٹھی تو لوگوں نے ذکر کیا کہ فلاں آدمی، تو اس میں سے ایک نام ہے مالک بن دخیشن یا دخشن، یہ صحابی ہیں، تو یہ حاضر نہیں ہوئے، جبکہ وہ حضرت عتبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محلے ہی میں گھر کے قریبی رہتے تھے، وہ نہیں آئے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی وہ منافق ہو گئے ہیں، تو اللہ اور اللہ کے رسول کو وہ نہیں چاہتے ہیں، یہ کچھ لوگوں نے کہا۔ کسی نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقل ذالک، ایسا مت کہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت روک دیا۔ الا تراہ قد قال، کیا تم نے نہیں دیکھا، تم نہیں جانتے ہو کہ اس نے لا الہ الا اللہ یرید بذلک وجہ اللہ،
کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھے ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا مندی چاہتے ہیں؟ تو ایک آدمی نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں فَإِنَّا نَرَى وَجْهَهُ وَنَصِيحَتَهُ إِلَى الْمُنَافِقِينَ۔ ایک آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ منافقوں سے ملتے ہیں اور ان کے خیر خواہ ہیں اور ان کے ساتھ میں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ۔ کہا دیکھو پہلے بات اس بات کو یاد رکھو کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھا اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو اس کے اوپر حرام کر دیا ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہ روایت حدیث بہت ہی فوائد سے اور عبرت اور سبق آموز چیزوں سے اور خوبصورت باتوں سے بھری ہوئی ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع، انکساری اور سادگی کا پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی صحابی جب آپ کو دعوت دے تو آپ ان کی دعوت کو قبول فرماتے ہیں۔ صحابہ اکرام چاہے وہ کتنے ہی چھوٹے ہو کیوں نہ ہوں، جب آپ کو دعوت دیتے ہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ میں آپ بغیر کسی تکلف کے آپ ان کی دعوت کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں بہت سارے گفتگو کے آداب اور اسی طرح سے مجلس کے آداب اور مجلس میں کس طرح سے ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا چاہیے، دسیوں اس میں بہت سارے فوائد موجود ہیں۔ ان میں سے 2 فائدے آپ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ جو سب سے عظیم اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کی توحید کا اقرار کیا اور اس کا مقصد اللہ کی رضامندی، اس کی توحید اور اس کی خوشنودی مطلوب ہو، حرم اللہ علی النار، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کو اس کے اوپر حرام قرار دیتا ہے۔ یعنی اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے جس میں توحید کی فضیلت اور اس کلمہ توحید کی فضیلت اور توحید کے کہنے والے کی فضیلت بہت عظیم بات اس میں معلوم ہوتی ہے کہ جس میں انسان توحید اگر اخلاص کے ساتھ میں صرف اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کا اقرار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم حرام کر دیتے ہیں۔ اور یہ مومنوں کے لیے جو توحید پرست ہیں، جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، نہ فاتحہ، نہ نیاز، نہ کسی امام، نہ کسی اور کی، نہ اس طرح کی جو مختلف ہمارے یہاں فساد ہے، یہ تمام سے بچے ہوئے صرف توحید کو اپنایا ہوا ہے، تو ان کے لیے بہت ہی یہ عزت کی بات ہے اور بہت ہی ہمت کی بات ہے کہ ان کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اور اس بات کو ہمیں مضبوطی کے ساتھ پکڑنا چاہیے تاکہ ہم اس فضیلت کو حاصل کر سکیں، اور جس نے توحید کو اپنایا اس کے لیے یقیناً جنت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے توحید والوں کو جہنم حرام قرار دیا ہے۔ اس کے 2 درجے ہیں، جہنم کے حرام ہونے کے 2 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے موحدین کو جہنم میں داخل ہونا حرام کر دیا ہے، یعنی وہ جنت میں سیدھے داخل ہو جائے گا، لیکن اس کے 3 مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ جو انسان جنت میں داخل ہوگا، داخل ہونے والوں میں امت کے کچھ لوگ ہیں جو بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے سیدھے جنت میں داخل ہوں گے، جنہوں نے توحید باری تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اپنی زندگی میں پوری طرح سے 100% انہوں نے اپنایا، اور خالص اور بالکل کسی بھی قسم کی شرک اور بدعات اور خرافات اور کوئی بھی غلط چیز سے اپنی توحید کو خراب نہیں کیا۔ جیسے اللہ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جنہوں نے توحید کو خلط ملط نہیں کیا گناہوں سے، برائیوں سے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، ایسے لوگوں کے لیے امن و امان ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور ان کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس ہدایت کے والوں کے لیے جنت ہی جنت ہے۔ یہ نمبر 1 مرتبہ ہے۔ اور دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو احادیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایمان والے جنت میں داخل ہوں گے، حساب ان کا معمولی سا حساب ہوگا، اور نمبر 3 وہ لوگ ہوں گے جو جنت میں داخل ہوں گے بغیر کسی حساب و کتاب کے، شفاعت کے ذریعے۔
اور اللہ رب العالمین کے فضل و کرم کے ذریعے، اس کی رحمت کے ذریعے، اس کی معافی کے ذریعے، اس کی مغفرت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ایسے ہی جنت میں داخل فرما دے گا۔ سبحان اللہ، کہ کیا ہی عظیم ہے وہ لوگ جن کو بغیر حساب و کتاب کے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل فرما دے گا، اور جہنم ان کے لیے حرام کر دیا ہے۔ دوسرا درجے کے وہ لوگ، وہ توحید پرست آدمی ہیں جو جنت میں سیدھے نہیں جائیں گے، پہلے جہنم میں جانا پڑے گا، اور اللہ رب العالمین نے ان کو جہنم میں ہمیشہ رہنے کو حرام قرار دیا ہے۔ لیکن یہ کہ ان کے گناہ، نافرمانیاں اور ان کے کوئی بھی جو انہوں نے زندگی میں زیادتی کی ہے، وہ اپنے گناہوں کو سزا پانے کے بعد اور گناہوں سے، نافرمانیوں سے پاک صاف ہونے کے بعد پھر ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور اس حدیث سے سب سے بڑا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس حدیث میں ہمیں تعلیم ملتی ہے کہ ہم کسی بھی آدمی کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے تو ظاہری میں جو چیز ہے اسی پر ہم فیصلہ کریں گے، اور کسی کے باطن کے بارے میں، اس کے دل کے بارے میں، اس کے اندر کے بارے میں ہم فیصلے نہیں کریں گے۔ اور جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا تو اس کے اسلام کے بارے میں فیصلہ کریں گے، اور اس کے ظاہری احکام کے مطابق اس کو فیصلہ دیا جائے گا، اور اس کے اوپر کفر کا، نفاق کا یا اس طرح کے بہت سارے تہمتیں لگانا حرام ہے۔ اگرچہ کہ کچھ خرائن، کچھ چیزیں ایسے لگتی ہیں کہ وہ آدمی کے اندر نفاق ہے یا کفر ہے یا دوست کافروں کے ساتھ اس کا کچھ نہ کچھ معاملہ ہے، تو اس پر ہم فیصلے نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جب آپ کے سامنے یہ کہا گیا کہ وہ حضرت مالک مجلس میں آپ سے ملنے کے لیے نہیں آئے، تو لوگوں نے کہا وہ منافق ہو گیا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا غلط بات ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے، ایسا مت کہو، بلکہ آپ نے اس کے لیے عذر تلاش کیا اور یہ کہا کہ وہ ممکن ہے کہیں مشغول ہوگا، تو کسی مسلمان کے لیے اس طرح کوئی آدمی کہتا ہے تو نہیں کہنا چاہیے، اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی عذر تلاش کرنا چاہیے۔ مالک ابن دخشن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ایک آدمی نے کہا کہ وہ منافق ہو گیا تو آپ نے فرمایا لا تقل ذلک الا تراہ، کیا مت کہو اس کے بارے میں اس طرح کی بات کہ وہ منافق ہو گیا، جبکہ اس نے لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہنے کے لیے اس نے یہ بات کہی ہے۔ مالک ابن دخشن وہ بدری صحابی ہیں اور وہ منافق نہیں ہیں، آپ نے یقین کے ساتھ یہ بات کہی ہے۔ جب ایک صحابی نے کہا کہ منافقوں سے ملتے جلتے ہیں تو آپ نے کہا کہ ممکن ہے کوئی مصلحت ہوگی، کوئی ان کو دنیاوی کسی بھلائی کے لیے یا اخروی بھلائی کے لیے کسی مقصد کے لیے ان سے ملاقات کرتے ہوں گے، لیکن ان پر تہمت لگانا غلط بات ہے۔ معلوم ہوا کہ ہم اپنے بھائیوں کے بارے میں ہمیشہ حسن ظن رکھیں، اور ان کی عزت و آبرو کے بارے میں کبھی بھی کوئی بات ہو تو فوراً انکار کرنا چاہیے، اور ان کے لیے عذر تلاش کرنا چاہیے، اور ان کے لیے جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ذب عن عرض اخیہ بالغیبۃ کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار، جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی عزت و آبرو غیبت سے روکتا ہے تو اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ اس کو جہنم سے آزاد کر دے۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح سے آج ہمارے اس دور میں بڑے ہی لوگوں کی زبانیں قینچیوں کی طرح چلتی ہیں لوگوں کی عزت و آبرو کے بارے میں، اور بڑے ہی فیصلے کرتے ہیں کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، وہ لوگوں کی عزت و آبرو کو نیلام کرتے ہیں، اور مجلسوں میں بہت ہی لوگوں کے بارے میں کہنے کو بہت اچھا لگتا ہے، اور بڑی آسانی کے ساتھ ہم اپنی زبانیں چلانے لگتے ہیں، جبکہ یہ بہت ہی بدترین چیز ہے، اور ایسا کسی مسلمان کے بارے میں کہنا اچھی بات نہیں ہے۔ اور خاص طور پر علماء کے بارے میں بھی جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں یہ بہت بڑے گنہگار ہیں، اور اہل علم علماء کے بارے میں بھی کوئی بھی اس طرح غلط سلط باتیں نہیں کہنا چاہیے۔ ظاہری چیزوں کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو قصہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ظاہری چیزوں کو دیکھ کے فیصلہ کیا، لیکن باطن میں کچھ چیزیں ہیں جو ہم نہیں جانتے ہیں۔ جب ان کو پتہ چلا کہ باطن جو ہے وہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے، اور اس میں اللہ کی رحمت اور اس کی بھلائی ہے، تو ہمیں لوگوں کے بارے میں ظاہری چیزوں کو دیکھ کے فوراً فیصلے نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے آپ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کافروں کی تمام شرطوں کو قبول کر لیا تھا، جبکہ اس میں مسلمانوں کی ذلت تھی اور پستی تھی۔ بعض صحابہ فتنے میں پڑ گئے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ فتح مبین اور نصر مبین اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور مسلمانوں کو بڑی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح اور نصرت عطا فرمائی۔
بھائیوں، آج ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو اپنے مسلمان بھائیوں کی عزت و آبرو کے بارے میں، ان کی شخصیات کے بارے میں کوئی بھی اس طرح کی غلط باتیں نہ کہیں اور ان کے بارے میں فیصلے نہ کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من قال فی مؤمن ما لیس فیہ اسکنہ اللہ ردغۃ الخبال حتی یخرج مما قال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مومن کے بارے میں جو شخص کہتا ہے ایسی باتیں جو اس کے اندر نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو داخل کرتے ہیں ردغۃ الخبال، یعنی جہنمیوں سے، جہنم میں جو ان کا خون پیپ اور ان کی گندگی جو نکلتی ہے اس میں اس کو داخل کرے گا، یہاں تک کہ وہ اس سے وہ نکل جائے جو اس نے کہا ہے اپنے بھائی کے بارے میں۔ یہ حدیث مسند احمد اور ابو داؤد وغیرہ میں ہے، صحیح حدیث ہے۔ ردغۃ الخبال کے معنی ہیں جہنمیوں کا نچوڑ۔ جی، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث تو آپ نے سنا ہوگا، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، کیا لوگ جہنم میں زبان کی وجہ سے منہ کے بل گھسیٹ کر ڈالے جائیں گے، یا ان کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، ان کی زبانوں ہی کی وجہ سے، تو ان کی زبانوں نے جو کاٹا تھا اسی زبانوں کے کاٹے ہوئے چیزوں کی وجہ سے جہنم میں منہ کے بل ڈالے جائیں گے، جو مسند احمد کے اندر صحیح حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور ہمارے بھائی اور بہنیں، ہماری عورتیں، ہمارے گھروں میں جو ہم دوسروں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ دوسروں کی غیبت کرنا، دوسروں کی برائیاں کرنا، دوسروں کے بارے میں زبانیں چلانا، یہ سب بند کریں اور اللہ کا ذکر زبان سے کریں۔ بات کہیں کسی کے بارے میں تو اچھی بات کہیں، اور کسی کے لیے ہم کہیں تو اچھی بات دعا کریں۔ اپنے بھائی بہن کے لیے جو غائب میں دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے وَلَكَ مِثْلُ، تیرے لیے بھی اللہ تعالیٰ وہی عطا فرمائے جو تو اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے۔ تو اپنی زبانوں کو اچھی سے اچھی اپنے بھائیوں کے لیے رکھیں، اپنے دل و دماغ، اپنا گمان، اپنا حسن ظن، اپنے دلوں کو صاف رکھیں، کیونکہ یہ جنت میں جانے کا سبب ہے، اور جنت سے روکنے کے لیے یہ بہت بڑا ذریعہ ہے کہ آدمی اپنے دلوں میں دوسروں کا بوجھ اٹھائے، زبانوں سے ان کی عزت آبرو کے بارے میں قینچی کاٹے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔